جلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہنا کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے تیری رحمتوں کے نیچے تیری جالیوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رسومات کے بعد تمام تعریفاں تمام قبول اس مالک کو سماج بنا درود نبی پاک صاحب الاولاد تمام الانبیاء شفیع اسلام اللہ والی اربوج والی مدینہ معطر حسینہ جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات احمد مختار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ سے نظرانہ کی جشن کو بعد نہایت میرے سامنے دوستوں اور بزرگوں ادبی عظیم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برائے اسان سواب بھائی محمد شاہد صاحب انہوں نے ذوق محترمہ واسطے اسی سارے دوست باب اکٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً جس طرح آج اسی انہوں واسطے دعا دکھاش مند اسی طرح ہی کل کوئی ساڑھے واسطے بھی اس طرح اکٹھا ہو کے دعا کرے گا لیکن رب کائنات نے اعلان فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان کچھ بندے ایسے نے کہ جڑے بندے آخر نے کہ بھئی دعا کرنا جائز نہیں فلانے وقت اتنے دعا کریے تو پھر قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا کہ دعا منگو میں تمہاری دعا کو سننا بھی ہاں قبول بھی کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ٹائم مقرر نہیں کیتا دونوں چیزوں کا ٹائم مقرر نہیں کیتا ایک دعا دا ٹائم مقرر نہیں کیتا ایک نبی پاک ذات درود و سلام دا ٹائم نہیں مقرر کیتا یعنی دعا بھی بندہ جس ویلے کرے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کہ جدو نبی پاک ذات درود بندہ پڑھے اللہ ادو بھی قبول فرما لیتا ہے وگرنہ نمازوں کا ٹائم ہے سجدہ کرن دا ٹائم ہے جس طرح دعا کا وقت ہو جائے تو کوئی بھی سجدہ کرنا جائز نہیں حرام ہو جائے اسی طرح ہی یہ جی دعائے جا مصطفیٰ کی ذات درود پاک پڑھیا جاتا ہے یہ واسطے کسی وقت متعین نہیں کیا گیا کہ بھئی صبح کے وقت صرف نبی پاک ذات پڑھ سکتے ہو رات کو نہیں یا رات کو پڑھ سکتے ہو دن کو نہیں ایتھے پڑھ سکتے ہو مدینہ شریف نہیں مدینہ شریف پڑھ سکتے ہو ایتھے نہیں بلکہ اللہ فرماؤں میں فرماؤں ہے کہ جس ویلے جدوں چاہو جتھے چاہو میرے یار سے تسی درود پڑھ سکتے ہو لیکن شرط دیا کہ آڈے کل ایمان ہوئے شرط کی ہے شرط دیا فرمایا کہ آڈے کل ایمان دی دولت ہوئے جدوں بھی ایمان دی دولت والا بندہ درود و سلام پڑھے گا اللہ انہوں قبول فرما دے گا حدیث پاک میں چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور پاک میں یہ وہ بندہ ہویا جنہوں آس بن وائل آختے ہیں بہت بڑا کافر ہے کہ وہ دو پتر نے ہشام عمر جدو خود آخری وقت ہویا ہے اسی کافر پر عقیدہ ہوتا کی سی کہ بھئی مرن تو بعد اگر کوئی چیز خیرات کی تجارت کا سواب ہوگا کافر کا عقیدہ ہے لیکن جدو مر لگا تو انہیں پتروں نے وصیت کی تھی کہ بھئی پتر گل لیا میں تیاڈے واسطے بڑی جائیداد کٹھی کی میں بڑا مال و متا کٹھا کیتا ہے لیکن میں تیانوں وصیت کرنا ہے جدو میں مر جاواں مینوں دفنا دو تے میرے دفن کرن تو بعد تسی 100 بندہ آزاد کرنا کتنا بندہ تے ماڑیاں پتراں تے نہیں نہ کھے جاندا ایک باپ کو لے کچھ نہیں ہوندی وصیت کس طرح کرنی ہے تو ہزاراں روپیے لگدے سن میں بندہ آزاد کراؤندیاں
ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇੰਨਾ ਮਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਕਾਫਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ 50 ਗਦਾਮ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀ। تو یا رسول اللہ وہ مرن لگیا اے وصیت کر گیا کہ 100 بندہ آزاد کر دیو تے جڑا میرا دوسرا بھرا انہیں 50 آزاد کر دیتے نے تے میرے واسطے کی حکم ہے میں آزاد کراں یا نہ کراں 50 بھرا دے چھڑے 50 رہ گئے نے یا رسول اللہ دسو مینوں یہ فرماؤ کہ میں آزاد کراں یا نہ کراں مدینے دے تاجدار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہ لو کان مسلم فاتکم عنہ اے میرے غلامان سن لے شرط یہ بندہ مسلمان ہوتا وہ نام سے صدقہ دتا جاتا وہ نام سے حج کیا جاتا وہ نام سے خیرات کی جاتی تو پھر انہوں فائدہ سی لہذا تیرا باپ کافر ہے کہ ہوں تو وہ نام سے یہ 50 آزاد بھی کرے گا تو انہوں فائدہ بولو انہوں فائدہ نہیں انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھرا نے جڑے آزاد نے فرمایا پتا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ فائدہ انہوں جیتے کل ایمان دی دولت ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ بھی اعلان فرماؤندا ہے اے ایمان والیو انہاں لوکاں نال یاری نہ لائیو جنہاں تے میرا غضب ہے جس طرح کافر لوگ جڑے سن آخرت کو آساں توڑ بیٹھے سن جس طرح اما یئس الکفار من اصحاب القبور کہ کافر لوگ آساں توڑ بیٹھے سن قبراں والے کول کہ قبر والا کچھ نہیں دیندا ہے کدا کیتا ہے کافر دا کہ کافر کہندا ہے قبر والا کچھ نہیں دیندا ہر ایمان والا کہندا ہے جدوں او دا اسی وسیلہ پا کے اتنے بہ کے غوث البراء دا پا کے وسیلہ اللہ کو طلب کریں گے اللہ ضرور انہاں نیکاں دا صدقہ ساری دعا قبول فرمائے اسی جدوں انہاں وسیلہ نیکاں دا پاواں گے خواجہ معین الدین دا پاواں گے داتا علی حجویری دا پاواں گے یعنی پیر مکی شاہ دا پاواں گے جناب حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دا پاواں گے بابا جی نقیب اللہ شاہ صاحب دا پاواں گے ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دا پاواں گے یعنی جتنے بھی بزرگ اللہ دے گزرے نے وہ جتھے بھی آنے تھے بہ کے انہاں دا نام دا وچ وسیلہ رکھ کے جدوں دعا کران گے سانو امید ہے اللہ انہاں دے ناماں دا صدقہ ساری دعا نو رائے گا نہیں جان دے گا رائے گا نہیں جان دے گا کیوں نہیں جان دے گا کہ اللہ نو انہاں نال پیار ہی بڑا ہے جہدے نال کسی نو پیار ہوئے بندے دے دروازے پہ آ کے کوئی بندہ سوال کرے نا کہ بھئی میں تیرے مامی دا یار ہاں میں تیرے چاچے دا یار ہاں میں تیرا فلان تے مینوں میں ضرورت ہے میری پوری کر تے جدوں انہوں پتہ لگ جائے باقی یار ہے تے انہیں آکھنا یار ساڈے خاندان نال محبت ہے دی یہ دا رشتہ ہے تے ضرور دو الحمدللہ سی اہل سنت و جماعت ہاں ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے سانو کونا عبادت ناز نہیں جنہ کملی والے تے ناز ہے یار سبحان اللہ سانو عبادت تے انہاں ناز نہیں روزیاں تے انہاں ناز نہیں زکاتاں تے انہاں ناز نہیں حج تے انہاں ناز نہیں جنہ ناز کملی والے تے ذات تے تے جن ذات مصطفیٰ تے ناز ہوئے خودی دعا قبول ہوندی ہے کہ اگے جن ذات نبی نال پیار ہوئے تے اینا اللہ کے گہرا ہوئے وہ آکھدا کہ اگر میری نماز وچ مینوں مصطفیٰ دا خیال نہ ہوئے میری نماز نہیں ہوندی جنی دیر حضور میرے ذہن وچ نہ آن روبرو نہ ہون تو اونی دیر میری نماز نہیں ہوندی اسی ذکر کریے سرکار نہ ہون تے ذکر کرنا مقصد نہیں الحمدللہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے کہ تسی دعا منگو جس ویلے مرضی منگو مینوں پکارو صحیح میں تیاری پکار سنا گا میں تیاری پکار سن کے تیانو عطا بھی فرماواں جیسے لوگ نے کہ دعاواں مانگتے ہیں پر کہندے نے سانو صبر نہیں نظر آیا یعنی ساڈا کام ہندا نظر نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کچھ ایسیاں دعاواں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ بندے دی سام کے رکھدا جڑیاں قیامت والے دن اجر وچ دتیاں جانیاں سبحان اللہ جدوں قیامت والے دن بندے نو اجر ویکھنا تے انہیں کہنا کاش جڑیاں دنیا تے میریاں قبول ہو گیا وہ بھی نہ ہوندیاں جڑیاں ظاہر ہوئیاں سن اوتھے
وہ بھی نہ میری ظاہر ہوئی تو انہوں کا بھی اتنے سمر مل جاتا یعنی اینا سواب اتنے ملتا جہاں ساڑیاں ظاہر نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو سانو اللہ دے رہا سارے واسطے بہتر ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا یہ موٹر سائیکل ایک معمولی چیز ہے کہ جی ساڈا چھوٹا جا بچہ جنوں جانچ نہ ہوے وہ آ کے کہے ابو جی مینوں چابی دو میں ہوٹا لینا میں جانا ہے کہ اسی انہوں دواں گے چابی یہ ہوں بندہ بچہ آ کے مینوں باپ میرے نال پیار ہی نہیں اسی چابی نہیں دیتی انہوں کیا ہوں لوگوں نے دستا میرے باپ میرے پیار ہی نہیں یار انہیں تو گڈی نہیں دیتی تے جے عقل مند اگے سنن والے ہون گے انہیں آخنا چبلا گل سن انہوں تیرے نال پیار سی انہوں تیری جان نال بڑا وفا سی انہوں تیری جان بڑی پیاری سی انہوں پتا سی گڈی تے میری ڈگ کے ٹوٹ کے ٹر جاوے گی میں پھر بھی واپس انہوں صحیح کرا لاں گا یا نویں لے لاں گا جے میرے پتر نوں کچھ ہو گیا تو میں کتوں لے کے آواں سبحان اللہ یہ چھوٹی جی معمولی گڈی تو نہیں دیندا لیکن میں کہنا دین ایڈا گڈی نالوں سستا نہیں ایڈا دین جڑا گڈی نالوں آسان نہیں دین یہ مشکل بھی بڑا تے آسان بھی بڑا ہے جدو بندہ چلدا نہیں وہ دے واسطے بڑا مشکل ہے تے جدو بندہ دین تے چلدا وہ دے واسطے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس واسطے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ دے واسطے پہاڑ ہے کہنا نماز بڑی اوکھی چیز ہے تے جڑے پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی آسان ہے جدو اسی پڑھنے ہیں سارے جسم وچ بھی جناب برکت ہوندی ہے سبحان اللہ حرکت اسی کرنے ہیں انگریز نے سچ کڈیا ہے انہیں آکھیا مسلمان تے کافر کیوں نہیں ہوندی وہ ہر ویلے ورزش وچ لگا رہندا ہے یعنی جڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھدا ہے انہوں جناب کدی بھی ریڑھ دی پیڑ نہیں ہو سکتی اس واسطے جو بندہ اللہ دی بارگاہ جھکدا ہے وہ دی ناڑاں نوں کھچ لگدی رہندی ہے تے جدوں اللہ دی پاک بارگاہ چ بندہ 5 ویلے جھکے میرے دروازے تے 1 2 3 4 بار 5 بار بندہ آئے تے اسی کہنے یار انہوں کچھ نہ کچھ دے دو تے جڑا اللہ دے بوئے تے جاوے یار سبحان اللہ 5 ویلے نماز پڑھے چلو 1 دن نہیں 2 دن نہیں 4 دن نہیں ایک بزرگ سن تے بڑے ضعیف ہو گئے تے گھر دے انہوں گھروں کر دیتا یہ کو رہ گیا تے کوئی بیوی رہ گئی تے آخر وہ نکلیا مزدوری جتنے کرن جائے لوگ آخر تو تے ایڈا کمزور ہے تو ساڈا کام کی کرے گا تو ساڈا کام کی کرے گا دنیا دیا گلاں سنیاں انہیں جناب مسجد کا رخ کیا بڈھے ہو جاتے ہیں ایسے کہ ابا ہوں تو کسی کام جوگا نہیں مسیطے جایا کرتا مدد دادیا بندہ جوان طاقتور مسیطے جاوے برحال وہ بزرگ مسیطے گئے نماز پڑھی اللہ کا شکر ادا کیتا پھر نماز پڑھی 5 نمازاں پڑھ کے گھر تر کے وہ نال دی آخر جی بھلیا دیہڑی انہیں آخیا دیہڑی جی میں لائی ہے نا جس بندے دی جس چودھری دی جس بادشاہ دی انہیں آخیا یار اج دی گل چھڈ تے جناب میں تینوں کل دے داں گا دیہڑی کتنے لا کے آیا سی مسیطے جی کسی دنیا دار کی لائی ہوتی تو پھر تو بوہا میں کھڑکا ہی لینا سی انہیں لائی دیہڑی کتنے جا کے مسجد سے انہیں کہا لے بھائی دوسرا دن آیا پھر نماز پڑھی تیسرا دن ہتا جو تیسرا دن آیا تو بی بی کہنے لگی وہ کیڑا مالک ہے جیڑا تینوں یہ دیہڑی لوا لینا تو دینا کچھ نہیں وہ کیڑا مالک ہے بی بی تھوڑی تلخ کلامی آئی نا تو جدو بندے کو یہ ٹھیس پہنچے تو پھر بندہ جڑے دل نہ دعا کرتا انہوں پتہ ہے ٹھیک ہے نا جس طرح سارے گھروں میں معاملات میرے برحل وہ گیا تو جدو نماز پڑھن لگا تو اکھاں وچ ہنجو آ گئے اللہ کرے اسی بھی نماز پڑھن لگے تو اللہ کے خوف کو ڈر جائیے وہ رویا بندہ تے ہے تے غیبی چواز ہے کیوں رونا ہے یہ معاملہ یا اللہ میرا تو کام سی تیری نماز پڑھنا مزدوری کر گیا کسی مینوں مزدوری نہیں کرائی انہیں مینوں سمجھا ضعیف ہے بڈھا بندہ ہے یہ کی کر سکتا ہے تو یا اللہ ہوں میں تیرے گھر میں رہ کے 5 نمازاں پڑھنا ہے تے مینوں تے کام تے کوئی نہیں ہو رہا تے مینوں مسئلہ بھی کوئی نہیں میریاں تے ساریاں ضرورتاں پوریاں ہو گئی لیکن وہ بیبی آ انہیں کھانا تے پینا تے ہے ہی نا تے وہ دے واسطے اللہ فرمایا فکر نہ کر انشاءاللہ جو ہو جائے گا تھوڑا وقت گزریا شام تو پہلے رخصت ہو گئی عصر تو بعد بی بی پوچھا ہاں بھائی انہیں کہا تیرے مالک نے 2 دیہڑیاں پیچھے لائی دیا نے وہ معاوضہ لگو تے جڑی اج لائی وہ پھر حساب کرا گے اچھی آ کوئی سبحان اللہ ہے انہیں آخیا یہ ہیر کریں گے انہیں جناب دیکھا وہ دالاں چینی سب کچھ رکھا جا اخراجات ضروریات دیا چیزاں نا انہیں بی بی نے مالک شام کو آیا نا جب گھر انہیں پکا کے روٹی بڑی سونی رکھی ہوں وہ تعجب کہ یہ آئی کتوں انہیں آخیا یہ کتوں آئی انہیں آخیا آپ ہی تو تھی گھلیا
دੂਜਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह फरमाते ने जे जनाब बेपरवाह महबूबा दे नाज उठावण अखियां जे रोग ए दिले नू लगे ते रोग मटावण अखियां जे किसे दा वो यार न मन्ने ते यार मनावण अखियां आज़म जे वो दिल दीद नू तरसे ते दीद करावण अखियां आज़म जे दिल वो दीद नू तरसे ते दीद करावण अखियां एक बार रोए जे अखा में अथरू आए ने ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਨਸ਼ਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਲ ਨਸ਼ਾਦ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਮੇ ਔਲਾਦ ਸਾਹਬੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹਦਾ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਗਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਮਹੱਲਾ ਖਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਹਲੀਆ दुनिया तो चली जा रही यार उन्होंने तो जब तुम पता जिस तरह गुजारा होता है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये मत ख्याल करो कि ये वक्त आया सी ते आया ये रहना होर नहीं किसी ने जिस तरह इन्हों से इस तरह सारे ते आना है अज मेरे ते कल तेरे ते कल किसी होर ते इस तरह दुनिया से जोड़ा आया है अल्लाह फरमाया उन्होंने एक दिन मेरी वारगाह से आना पैना है। इस वास्ते दुआ कराया करो अल्लाह सानू इस हालत में मौत दे कि आप भी राजी हो प्यारा महबूब भी राजी हो। अल्लाह ताला मदीने वाले का सदका बेलखसूस इन्हां दी ज़ौजा मोहतरमा की कबर ते चौड़ा रहमत नज़ूर अता फरमाए। सानू 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा